اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نماز عید کا طریقہ۔ نماز عید کا طریقہ یہ ہے کہ 2 رکعت واجب عید الفطر یا عید الاضحیٰ کی نیت کر کے کانوں تک ہاتھ اٹھائے اور اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ باندھ لے، پھر ثنا پڑھے، پھر کانوں تک ہاتھ اٹھائے اور اللہ اکبر کہتا ہوا ہاتھ چھوڑ دے، پھر ہاتھ اٹھائے اور اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ چھوڑ دے، پھر ہاتھ اٹھائے اور اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ باندھ لے، یعنی پہلی تکبیر میں ہاتھ باندھے، اس کے بعد 2 تکبیروں میں ہاتھ لٹکائے، پھر چوتھی تکبیر میں باندھ لے۔ اس کو یوں یاد رکھے کہ جہاں تکبیر کے بعد کچھ پڑھنا ہے وہاں ہاتھ باندھ لیے جائیں اور جہاں پڑھنا نہیں وہاں ہاتھ چھوڑ دیے جائیں۔ پھر امام اعوذ باللہ اور بسم اللہ آہستہ پڑھ کر جہر کے ساتھ الحمدللہ اور سورت پڑھے، پھر رکوع و سجدہ کرے۔ دوسری رکعت میں پہلے الحمد اور وہ سورت پڑھے، پھر 3 بار کان تک ہاتھ لے جا کر اللہ اکبر کہے اور ہاتھ نہ باندھے، اور چوتھی بار بغیر ہاتھ اٹھائے اللہ اکبر کہتا ہوا رکوع میں جائے۔ اس سے معلوم ہو گیا کہ عیدین میں زائد تکبیریں 6 ہوئی، 3 پہلی رکعت میں قرات سے پہلے اور تکبیر تحریمہ کے بعد، اور 3 دوسری رکعت میں قرات کے بعد اور تکبیر رکوع سے پہلے، اور ان 6 تکبیروں میں ہاتھ اٹھائے جائیں گے، اور ہر 2 تکبیروں کے درمیان 3 تسبیح کی قدر سجدہ کرے۔ اور عیدین میں مستحب یہ ہے کہ پہلی میں سورہ جمعہ اور دوسری میں سورہ منافقون پڑھے، یا پہلی میں سبح اسم اور دوسری میں هل اتاک پڑھیں۔ امام نے 6 تکبیروں سے زیادہ کہیں تو مقتدی بھی امام کی پیروی کرے، مگر 13 سے زیادہ میں امام کی پیروی نہیں۔ پہلی رکعت میں امام کے تکبیر کہنے کے بعد مقتدی شامل ہوا تو اسی وقت 3 تکبیریں کہہ لے، اگرچہ امام نے قرات شروع کر دی ہو، اور 3 ہی کہے، اگرچہ امام نے 3 سے زیادہ کہی ہوں، اور اگر اسے تکبیریں نہ کہیں کہ امام رکوع میں چلا گیا تو کھڑے کھڑے نہ کہے، بلکہ امام کے ساتھ رکوع میں جائے اور رکوع میں تکبیریں کہہ لے، اور اگر امام کو رکوع میں پایا اور غالب گمان ہے کہ تکبیریں کہہ کر امام کو رکوع میں پا لے گا تو کھڑے کھڑے تکبیریں کہے، پھر رکوع میں جائے، ورنہ اللہ اکبر کہہ کر رکوع میں جائے اور رکوع میں تکبیریں کہے۔ پھر اگر اس نے رکوع میں تکبیریں پوری نہ کی تھی کہ امام نے سر اٹھا لیا تو باقی ساقط ہو گئی، اور اگر امام کے رکوع سے اٹھنے کے بعد شامل ہوا تو اب تکبیریں نہ کہے، بلکہ جب اپنی رکعت پڑھے اور اس وقت کہے، اور رکوع میں جہاں تکبیر کہنا بتایا گیا اس میں ہاتھ نہ اٹھائے، اور اگر دوسری رکعت میں شامل ہوا تو پہلی رکعت کی تکبیریں اب نہ کہے، بلکہ جب اپنی فوت شدہ رکعت پڑھنے کا لیے کھڑا ہو اس وقت کہے، اور دوسری رکعت کی تکبیریں اگر امام کے ساتھ پا جائیں فبہا، ورنہ اس میں بھی وہی تفصیل ہے جو پہلی رکعت کے بارے میں مذکور ہوئی ہیں۔ یہ فتوی عالمگیری اور در مختار کا فتویٰ ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔